سال 2019 اور اس سے پہلے کی بات ہے کہ تب برازیل کی سڑکوں پر شاید ہی کوئی ایسی گاڑی آپ کو نظر آتی ہو جس پر میڈ ان چائنا لکھا ہو. لیکن سال 2019 میں ایسا کیا ہوا کہ اس کے بعد برازیل میں جتنی بھی گاڑیاں نظر آتی ہیں تقریباً ہر گاڑی پر میڈ ان چائنا ہی لکھا ہوتا ہے اور وہ تمام الیکٹرک کاریں ہوتی ہیں زیادہ تر. اس کے پیچھے ہر کیا وجہ تھی؟ چائنا نے اتنی زیادہ گاڑیاں برازیل میں کیسے چلا دیں اور کیسے چائنا ٹیکنالوجی کی جنگ میں آگے نکلا، یہ سب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں. دوستو، امریکہ اور چائنا کی دشمنی کے بارے میں آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے کہ یہ دونوں آپس میں ٹکر کے کھلاڑی ہیں. دونوں ہی اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، لیکن اصل میں سپر پاور کون ہے؟ جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور یہی ٹیکنالوجی اب چائنا کے پاس آتی جا رہی ہے. یہ بات ہے 2019 کی، جب کرونا وائرس آیا تو پوری دنیا جو ہے کرونا وائرس سے لڑنے میں مصروف ہو گئی. لیکن چائنا جہاں سے کرونا وائرس پھیلنا شروع ہوا وہ اس جگہ پر رکا نہیں. چائنا کے ساتھ امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے فیصلہ کیا کہ چائنا کو ہم جو ہے چپس نہیں دیں گے. چپس وہی ہوتی ہیں جو کہ جدید ہائپرسونک میزائلوں میں استعمال ہوتی ہیں، جنگی طیاروں میں استعمال ہوتی ہیں، الیکٹرک ہائبرڈ گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہیں یا ونڈ ٹربائنز میں استعمال ہوتی ہیں. لیکن امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ اب چائنا کو چپس جو ہے ایکسپورٹ نہیں کرے گا. تو چائنا نے پھر، یہ چائنا کے لیے ایک بڑی سوچنے والی بات تھی، حیرت کی بات تھی کہ امریکہ جیسی سپر پاور جو کہ دنیا میں ایک سپر پاور کا سٹیٹس رکھتا ہے امریکہ، اور امریکہ اگر کسی ملک پر ٹیکس لگاتا ہے، ٹیرف لگاتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے اس ملک کی معیشت تقریباً گر جاتی ہے. تو امریکہ کے اس فیصلے کی وجہ سے چائنا پر کافی زیادہ اثر پڑا. چائنا نے یہ سوچا کہ اب انہیں یہ جنگ جتنی پڑے گی. اب ان کے لیے ڈو اور ڈائی کا مقام تھا، یعنی کہ یا تو انہیں خود اپنا سروائیور کرنا پڑے گا یا پھر وہ اسی جنگ میں امریکہ کی غلامی کر لیں، اس کو قبول کر لیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ نے چائنا کو ایک ایسا موقع مارا جس سے چائنا گر گیا. لیکن پھر چائنا وہاں پہ گرا نہیں رہا. چائنا نے فیصلہ کیا کہ وہ اٹھے گا، اور چائنا خاموشی سے اٹھا اور جم چلا گیا. اب یہ مسئلہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ جم گیا، اور جب آپ جم جاتے ہیں تو پہلے دن آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، آپ کو بدن پر کٹ پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن جب آپ روز وہی کام کرتے ہیں تو آپ سٹرونگ ہوتے جاتے ہیں، آپ کے لیے وہ وزن فیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. سیم اسی طرح ہوا. چائنا نے یہ فیصلہ کیا اور چائنا نے خود اپنی انڈسٹری لگانے کا فیصلہ کیا کہ چائنا اب خود سے ہی چپس بنائے گا، خود سے ہی لیتھیم اور زنک اور دوسری قیمتی دھاتیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے گا اور خود سے ہی اپنے ملک میں ہی بنائے گا. جبکہ امریکہ کو یہ ساری چیزیں، کچھ چیزیں کوریا سے لینی پڑتی تھی، کچھ چیزیں یورپ سے لینی پڑتی تھی، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے لے کر پھر بعد میں ان کو اسمبل کر کے امریکہ میں اور پھر بنایا جاتا ہے. یعنی کہ ایک لمبا ترین پروسیس تھا. لیکن چائنا نے یہ فیصلہ کیا کہ چائنا یہ ساری چیزیں چائنا میں رہ کر خود ہی کرے گا اور پوری دنیا کو دکھائے گا کہ چائنا ایک پاور ہے. اس کے بعد دوستو، ایلون مسک کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایلون مسک سے جب کسی نے پوچھا کہ چائنا جو ہے وہ الیکٹرک گاڑیاں بنائے گا، تو ایلون مسک نے ایک طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ چائنا کی گاڑیاں اتنی زیادہ چلیں گی نہیں یا بکیں گی نہیں. لیکن وہی الیکٹرک گاڑیاں آج ایلون مسک کی گاڑیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ بیٹری میں اور بڑی بڑی چلنے والی گاڑیاں چائنا بنا رہا ہے. تو ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ چائنا نے کیا کیا. چائنا نے اپنے سب سے پہلے اپنے ملک میں، جو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کو پتہ تھا کہ چائنا میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری بہت پیک پر تھی، بہت عروج پر تھی، اور زور و شور سے بڑی بڑی کمپنیاں تھیں جو کہ بڑی سے بڑی بلڈنگیں بنا رہی تھی اور بناتی ہی جا رہی تھی، چاہے ان میں رہنے والا کوئی فرد بھی نہ ہو، لیکن وہ کمپنیاں اپنا کام کر رہی تھی. تو چائنا نے یہ اسٹرکٹلی بہت فیصلہ کیا کہ وہ ان کمپنیز کے پیسے روک دے گے. یہ کافی مشکل فیصلہ تھا کیونکہ لوگوں کے اربوں ڈالرز لگے ہوئے تھے، اور یہ سرمایہ اب بینکوں سے یہ رقم روک دی گئی کہ وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو پیسہ ایشو نہیں کریں گے. تب چائنا کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہی پیسہ ٹیکنالوجی پر لگائیں گے. یعنی کہ وہ اپنے ملک کے اندر ہی انڈسٹری لگائیں گے، یہاں پر ہی بنائیں گے اور پوری دنیا میں بھیجیں گے. یہ وہ فیصلہ تھا جس سے چائنا کی تقدیر بدل گئی. چائنا نے مختلف ملکوں سے معاہدے کیے اور ان سے وہاں پہ قیمتی دھاتیں نکالنا شروع کر دی، جیسے زنک اور دوسری قیمتی دھاتیں، لیتھیم وغیرہ. تو چائنا نے وہ دھاتیں اپنے ملک میں امپورٹ کرنا شروع کر دی، امپورٹ کر کے ان کو اپنے ملک میں ہی اسمبل کیا اور استعمال کیا، بنانا شروع کر دیا. پھر کرتے کراتے جب امریکہ نے
ٹیرف لگایا تھا، پابندیاں لگائی تھی چائنا پر کہ چائنا کو ہم چپس امپورٹ نہیں کریں گے، تب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پہلا صدارتی دور تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں یوں فیصلہ کرتے ہیں، اور جب یو ٹرن لیتے ہیں تو وہ بھی یوں لیتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ چائنا کے ساتھ یہ کریں گے، تو خیر ان کا یہ قدم ہی چائنا کے لیے ترقی کا راستہ بنا. کیسے بنا کہ 2019 گزر گیا، 20 گزر گیا، 21 گزر گیا، 2022 جب آیا تو چائنا 2022 میں جو بائیڈن صاحب تخت پہ تھے، جب جو بائیڈن صاحب تخت پہ آئے تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، وقت جو ہے گزر چکا تھا، اور چائنا اب جو کہ جم میں گیا تھا وہ جم سے باہر آ کے عظیم پہلوان بن چکا تھا، اور وہ اس قدر طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اس ٹائم چیزیں امپورٹ کر سکتا ہے. تو چائنا جو ہے اس قدر بڑا ہو گیا تھا، اور اس قدر جو ہے وہ اس نے اپنے، کیونکہ انہوں نے مشکل کاٹی تھی، انہوں نے پی کاٹی تھی، تو ان کے لیے اب یہ ان پہ آ گئی تھی کہ انہوں نے اپنی ملک میں جدید ترین الیکٹرک گاڑیاں، الیکٹرک بسیں اور ہر طرح کا نظام انہوں نے بنا دیا تھا. اور نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ انہوں نے جو ہے برازیل میں اور دوسرے مختلف ملکوں میں بھی یہی چیزیں بیچنا شروع کر دی. اسی چیز کو جب یورپ میں دیکھا گیا، یورپ کی ظاہر سی بات آپ کو پتہ ہے یورپ جو ہے امریکہ کے نقشے قدم پر چلتا ہے، تو یورپ میں جو جرمنی میں بڑی بڑی کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو فرانس میں بڑی بڑی کمپنیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ چائنا جو ہے وہ اتنی سستی گاڑیاں، ظاہر سی بات ہے جو گاڑی آپ ایلون مسک کی گاڑی سے، چائنا ایلون مسک کی جو گاڑیاں ہیں ٹیسلا اور دوسری تیسری، تو ان گاڑیوں کی پرائس سے آدھی پرائس پر چائنا کی الیکٹرک گاڑیاں آپ کو مل جاتی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ کیپیسٹی وہ بھی اس سے تقریباً ڈبل ہے. یعنی کہ جتنا فیول کی جتنی وہ، یعنی کہ جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ جو ہے چائنا کی گاڑیاں جو ہے بینیفٹ دیتی ہیں یا اس کے برابر ہیں، لیکن پرائس ان سے آدھی ہے. تو پھر اگر ایک بندے کو وہی چیز آدھے پیسوں میں مل رہی ہو تو وہ بندہ زیادہ پیسے کیوں خرچ کرے گا. تو یہی چیز دیکھتے ہوئے یورپ میں مختلف بڑی بڑی کمپنیاں، سیمون اور اس کے علاوہ دوسری کمپنیاں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یورپ میں کاروبار کرنا ممکن نہیں رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو توانائی ہی اتنی مہنگی ملے گی، آپ کو چیزیں ہی اتنی مہنگی ملیں گی 2-3 گنا زیادہ ریٹ پہ، تو پھر آپ ان کو آگے کیسے بیچیں گے. تو یہی چیز دیکھتے ہوئے یورپ میں نے جو ہے وہ کاروبار بند کرنے کا فیصلہ کیا. یورپ میں بڑی بڑی جو کمپنیاں انہوں نے تقریباً آلموسٹ اپنا کاروبار بند کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ امریکہ کے نقشے قدم پر تھے، کیونکہ وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر روس سے سستا تیل نہیں لیتے، اور یوکرین کی وجہ سے اب وہ مزید جو ہے وہ تیل انہوں نے لینے کے اوپر بندیاں لگائی ہوئی ہیں. تو یہی وجہ تھی، کیونکہ یورپ کے پاس اپنا کوئی براہ راست میپ نہیں ہے، وہ امریکہ کو ہی فالو کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یورپی یونین کا بھی یہی خاتمہ ہو جائے جو چائنا جس روش پہ چلا ہوا ہے. تو امریکہ نے جو ہے، جب امریکہ کو یہ سمجھ لگی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. چائنا جو ہے پوری دنیا میں اس وقت اپنی الیکٹرک گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں امپورٹ کرنے لگ گیا. پوری دنیا جو ہے وہ چائنا کو اس ٹائم مانتی ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عالمی سٹیٹس اس ٹائم پاور کا، ٹیکنالوجی کا وہ چائنا کے ہی پاس ہے. چائنا کے ہی میزائل تھے ہائپرسونک میزائل، اور چائنا کے ہی PL-200 میزائل تھے، جن کے ذریعے PL-15 میزائل تھے، جن کے ذریعے پاکستان نے وہ مئی 2025 میں انڈیا کو جو ہے وہ شکست دی. یہ وہی میزائل تھے جن کی رینج انڈیا نے سمجھا کہ یہ 150 کلومیٹر رینج ہے، جبکہ ان کی ایکچوئل رینج 200 کلومیٹر تھی. اور یہی بینیفٹ تھا پاکستان کو کہ انہوں نے PL-15 میزائلوں کے ذریعے، وہ چائنا کے ہی میزائل تھے جن کے ذریعے انہوں نے انڈیا کے طیاروں کو ہٹ کیا. تو ٹیکنالوجی کی دوڑ میں چائنا اس قدر آگے نکل چکا ہے، اور چائنا اب مزید آگے بھی جا رہا ہے، کیونکہ چائنا کے پاس اس وقت اپنی ہر چیز ہے. وہ اپنے ملک میں ہی ساری چیزیں بناتے ہیں، اپنے ملک میں ہی ان کو تیار کرتے ہیں اور پھر ان کو پوری دنیا میں بیچتے ہیں، یعنی کہ وہ روزگار بھی اپنے ملک کے لوگوں کو ہی دے رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ چائنا جو ہے اس وقت بہت آگے نکل چکا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے ٹیکنالوجی کی جنگ میں. اور اگر ہو سکتا ہے آنے والا وقت اگر آئے تو ہو سکتا ہے چائنا امریکہ سے بھی آگے نکل جائے، اور امریکہ کا نام بالکل تقریباً شاید ختم ہی ہو جائے ٹیکنالوجی کی دیر میں. کیونکہ اب وہ وقت نہیں کہ جب چائنا کہتا تھا کہ میں میدان میں آؤں گا، بلکہ اب چائنا میدان میں آ چکا ہے اور اپنے حریفوں کو ٹکر بھی دے چکا ہے، یعنی کہ ان سے بھی آگے نکل گیا ہے، ان کی برابری سے گزر چکا ہے. وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک دوسرے کے برابر آ گیا ہے، وہ اس سے اوپر چلا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ چائنا جو ہے اس وقت پوری دنیا میں چائنا کی چیزیں ہیں اور چائنا کی چیزیں چلتی ہیں، اور چائنا نے اپنا ہواوے کا فون، جس میں ان کی ٹیکنالوجی بھی اپنی ہے، وہ لانچ کیا ہے.
حالانکہ باقی پوری دنیا میں جتنے بھی سم ہیں ان میں USA کی امریکہ کی جو ہے وہ چلتی ہیں ٹیکنالوجی، لیکن چائنا نے اپنے ملک میں اندر اپنی ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے. ان کا آئی فون بھی ایون کہ اپنا ہے چائنا کا. تو یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ چائنا کس قدر آگے نکل چکا ہے. نہ صرف یہ چھوٹے چھوٹے فون بنتے ہیں، نہ صرف یہ الیکٹرک گاڑیاں بنتی ہیں، نہ صرف الیکٹرک بسیں بنتی ہیں، بلکہ چائنا نے اپنے بڑے بڑے شپس بنانا بھی سٹارٹ کر دیے ہیں. شپس کے بڑے بڑے گریو یارڈ، آپ کو تو پتہ ہے ایک شپ جو ہے تقریباً 100 میٹر سے شروع ہو کے تقریباً 200-250 میٹر 400 میٹر تک بھی لمبے شپ ہوتے ہیں. 400 میٹر لمبائی شپ کی، یہ اتنا ہی لمبا ہوتا ہے کہ اس شپ کے آپ 2 چکر لگائیں تو تیسرے چکر میں جب آپ آدھے میں پہنچیں گے تو آپ کا 1 کلومیٹر پورا ہو جائے گا. اتنا بڑا ایک شپ ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں چائنا وہ شپ بھی بنانا شروع ہو گیا. چائنا کی کارگو پوری دنیا میں جاتی ہے. اور اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی بھی ہے کہ حال ہی میں امریکہ نے جب چائنا پر ٹیکس لگایا، ٹیرف لگایا 20%، آئی تھنک 20% لگایا، ٹیرف لگایا، تو چائنا نے بھی بدلے میں امریکہ پر زنک اور دوسری دھاتوں پر ٹیرف لگا دیا. کہ یعنی کہ امریکہ کو ایک ٹریلر دکھا دیا کہ اگر آپ چیزیں روک سکتے ہیں تو ہم بھی چیزیں روک سکتے ہیں، آپ ٹیرف لگا سکتے ہیں تو ہم بھی آپ پر ٹیرف لگا سکتے ہیں. یعنی کہ چائنا اب ایک سپر پاور بن چکا ہے. تو ہوپ سو کہ چائنا اور امریکہ کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ہٹ دا لائک بٹن اینڈ آلسو کمنٹ ان دا کمنٹ سیکشن. تھینک یو سو مچ، ہیو اے گڈ